بائبل کے بہت سے نبیوں نے، حتیٰ کہ بائبل کے مختلف کرداروں نے بھی رویا دیکھی اور انہوں نے روحانی مقاموں میں دیکھا۔ لیکن یہ صرف ان کے لیے ہی نہیں تھا، کیونکہ مسیح میں ہمارے پاس بھی ایک روحانی میراث موجود ہے۔ آج کے پروگرام میں یہ معلوم کریں گے کہ خداوند آپ کی آنکھیں کیسے کھولتا ہے تاکہ آپ بھی روحانی مقاموں میں دیکھ سکیں اور خداوند سے غیر فطری معلومات حاصل کر سکیں۔ میں ہوں پاسٹر سٹیون بروکس اور خوش آمدید۔ بدروحیں نکالی گئیں اور کس لیے؟ سوچیں کہ آپ منہ سے کلام کرتے اور حکم دیتے ہیں، خداوند کے نام میں شفا پاؤ۔ دیکھو خدا کا برا، خدا کہتا ہے عزیزو، میں ہوں پاسٹر سٹیون بروکس، پیور گولڈ پر خوش آمدید۔ آج بات کرتے ہیں اپنی روحانی آنکھیں کھولنے کے بارے میں، خدا کی حمد ہو۔ دیکھیں دوسرا سلاطین اس کا 6 باب اور ایک نظر ڈالتے ہیں الیشا نبی کی زندگی کے ایک دن پر۔ آیت نمبر 14، تب اس نے وہاں گھوڑوں اور رتھوں اور ایک بڑے لشکر کو روانہ کیا، سو انہوں نے راتوں رات آ کر اس شہر کو گھیر لیا۔ شاہ آرام کو یہ پسند نہیں آیا کہ جو الیشا نبی کر رہا تھا، وہ اسرائیل کے بادشاہ کو خفیہ معلومات دے رہا تھا، اور اس وجہ سے اسرائیل کا بادشاہ تمام چالوں اور منصوبوں سے بچ رہا تھا جو شاہ آرام نے بنائے تھے۔ الیشا پاکرو کے ذریعے سے سنیں، خداوند سے یہ خفیہ معلومات حاصل کر رہا تھا اور وہ بار بار ایسا کر رہا تھا۔ تو شاہ آرام نے کہا کہ اس آدمی کے پیچھے ایک فوج بھیجوں گا، ہم اسے گھیر لیں گے اور اسے بند کر دیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے، تو وہ رات کو آئے اور شہر کو گھیر لیا۔ اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لشکر ماں گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چوگرد ہے۔ سو اس خادم نے جا کر اسے کہا، ہائے اے میرے مالک، ہم کیا کریں؟ دیکھیں یہ سب ختم ہو گیا، وہ بہت زیادہ ہیں اور اس بار وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ لیکن دیکھیں یہاں پر نبی کیا کہتا ہے۔ اس نے جواب دیا، خوف نہ کر، کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں۔ دیکھیں یہ کوئی بیکار بیان نہیں تھا جو صرف اس نوجوان کو حوصلہ دینے کے لیے دیا گیا ہو تاکہ وہ اس صورتحال سے نکل سکیں۔ یہ ایک حقیقت تھی جس میں وہ نبی چل رہا تھا، اور وہ فطری دنیا سے آگاہ تھا، لیکن وہ روحانی دنیا سے بھی اتنا ہی آگاہ تھا، اور ہمیں دونوں دنیاؤں میں چلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ایک فطری میراث ہے، لیکن ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ایک روحانی میراث بھی ہے، اور ہمیں اس کا حصہ بننا چاہیے جو خداوند ہمارے لیے رکھتا ہے۔ سب مل کر کہیں آمین۔ خدا کی تعریف ہو۔ اب آیت نمبر 17، اور الیشا نے دعا کی اور کہا، اے خداوند اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے۔ اس کی فطری آنکھیں نہیں، میرا ایمان ہے کہ اس کی آنکھیں ٹھیک تھیں، وہ فطری طور پر دیکھ سکتا تھا، لیکن یہ روحانی بینائی کے لیے دعا تھی۔ روحانی بینائی جو فطری صلاحیت سے ماورا ہوتی ہے۔ ہم فطری طور پر اپنی آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں، معلومات جمع کرتے ہیں کہ کہاں جانا ہے اور ہمارے آس پاس کیا ہے، تاکہ ہم کسی چیز سے ٹکرائیں نہ اور خود کو یا کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن ہمیں روحانی ادراک کی بھی ضرورت ہے۔ واہ، خدا کی تعریف ہو۔ تب خداوند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دیں، اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ الیشا کے گردا گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے۔ الیشا نبی کے پاس، یاد رکھیں کہ ایک آسمانی فوج تھی، خدا کی فوج اس کا ساتھ دے رہی تھی، اور یہ آسمانی فوج گھوڑوں اور آگ کی رتھوں کی شکل میں اس آدمی کے آس پاس اس وقت موجود تھی، اور بالکل خدا نے انہیں ایک بار پھر سے بچایا۔ عزیزو، روحانی آنکھوں کا کھلنا مختلف سطحوں پر ہو سکتا ہے، اس کے مختلف درجات ہیں۔ بائبل میں 3 مختلف قسم کی رویا کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ 3 مختلف قسم کی رویا ہیں، اور اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں
اور آپ خدا کے فرزند ہیں اور آپ نے کبھی بھی اپنے روحانی سفر میں کوئی رویا نہیں دیکھی، تو میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ خداوند کے ساتھ ایک تجربے میں قدم رکھیں جہاں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ کی فطری آنکھیں نہیں۔ آپ مجھے ٹیلی ویژن پر ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کی روحانی آنکھوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، روحانی مقاموں میں دیکھنے کی صلاحیت۔ اب آپ دیکھیں، یہ 3 قسم کی رویا ہیں۔ نمبر 1، آپ دیکھیں روحانی بینائی۔ نمبر 2، بے خودی۔ اور نمبر 3، ایک واضح رویا۔ میں ایک لمحے کے لیے روحانی بینائی پر بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نبیوں پر اور خدا کے لوگوں پر آنے والی بائبل میں مذکور یہ سب سے عام قسم کی رویا ہے، لیکن یہ کلیسیا کی تاریخ میں حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی سب سے عام قسم کی رویا ہے۔ اور یقین جانیں کہ میں نے بہت سے خادموں سے بات کی، اور نہ صرف امریکہ میں بلکہ میں نے دنیا بھر کے خادموں سے بات کی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ جب کوئی رویا ملتی ہے تو وہ کس قسم کی رویا ہوتی ہے، اور وہ سب مجھے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ عام طور پر جب انہیں کوئی رویا ملتی ہے تو وہ روحانی رویا ہوتی ہے۔ جی ہاں، دیکھیں، کچھ اعلیٰ لمحات ہوتے ہیں جب آپ کو سب سے اعلیٰ درجے کی رویا ملتی ہے جو کہ ایک واضح رویا ہوتی ہے، لیکن سب سے عام قسم کی رویا وہ ہوتی ہے جو روحانی رویا ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ایک مثال امثال کی کتاب 9ویں باب میں درج ہے، آئیے دیکھیں۔ اعمال 9ویں باب کی 3 آیت میں اس کا ذکر ہے، اور یہ ہمیں ساؤل کے بارے میں بتاتی ہے جو نجات کے ذریعے تبدیلی کا تجربہ کر رہا تھا۔ وہ دوبارہ پیدا ہوا، اس کا نام پولس ہو گیا، لیکن 3 آیت میں لکھا ہے جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا یک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گردا چمکا۔ 8ویں آیت، اور ساؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولیں تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا۔ تو اس کی آنکھیں کھلی تھیں لیکن وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہا تھا، اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا نہ پیا۔ آیت نمبر 12، اور اس نے حننیہ نامی ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا تاکہ پھر بینا ہو جائے۔ تو پولس رسول نے ایک رویا دیکھی جب وہ اندھا تھا، تو ہم جانتے ہیں کہ وہ فطری آنکھوں سے دیکھ نہیں پا رہا تھا، تو اب بھی وہ رویا دیکھ رہا تھا۔ یہ ایک روحانی رویا تھی۔ ایک روحانی رویا وہ ہوتی ہے جب آپ اپنی آنکھیں بند کر کے روحانی مقاموں میں دیکھتے ہیں۔ یہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے ذہن میں ایک تصویر بنانے جیسا ہے۔ پاک روح آپ کو ایک رویا دینا شروع کر دیتا ہے، اور آپ اپنے ذہن کی آنکھوں سے اسے دیکھ پاتے ہیں، اور اس رویا کے ذریعے آپ وہ کلام حاصل کر سکتے ہیں جو خدا اس وقت آپ کو دیتا ہے۔ تو کہیں مت جائیے گا، ابھی بھی 2 اور قسم کی رویا ہیں جن پر ہمیں بات کرنی ہے۔ کیا فرشتے حقیقی ہیں؟ فرشتوں کا ذکر بائبل میں موجود ہے، لیکن کیا یہ آج بھی ہمارا خیال رکھتے ہیں؟ اور اگر رکھتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے اور وہ کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ پاسٹر سٹیون بروکس پیش کرتے ہیں ورکنگ ود اینجلز۔ یہ کتاب آپ کو فرشتوں کے بارے میں سکھاتی ہے کہ کیسے فرشتوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے تاکہ زمین پر خدا کے منصوبے کو پورا کریں۔ بائبل میں مرکوز بہت سے مقدسین نے فرشتوں کا سامنا کیا، مگر عزیزو یہ صرف ماضی میں بائبل کے دنوں تک موجود نہیں تھا۔ خدا اب بھی اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ ورکنگ ود اینجلز میں بتایا گیا ہے کہ کیسے فرشتے آپ تک معلومات لاتے ہیں اور کیسے آپ کے مددگار ہوتے ہیں، کیسے یہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ کا خیال رکھتے ہیں، مسیح کے ساتھ آپ کے تعلق کو کیسے مضبوط بناتے ہیں۔ ان رویاؤں کے ذریعے جو خدا سے ملی، میں روحانی مقاموں میں فرشتوں کو دیکھنے کے قابل ہوا، اور میں نے ان سے گفتگو بھی کی۔ میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ کے لیے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ بھی خدا کے آسمانی پیغمبروں کو حاصل کریں۔ خدا فرشتوں، شیاطین اور انسانوں کی درجہ بندی کیسے کرتا ہے؟ آسمانی بخارات کیا ہیں؟
क्या आपके पास शख्सी फरिश्ता मौजूद है? वर्किंग विद एंजल्स में इन सवालात का और बहुत से सवालों का जवाब दिया गया है, ताकि आप जाने कि किस तरह खुदा के फरिश्तों के हाथों में हाथ डालकर आप काम कर सकते हैं और मसीह के करीब आ सकते हैं। स्टीवन ब्रूक्स की किताब वर्किंग विद एंजल्स हासिल करें और इसके साथ सीडीज पाएं। हर कोई फरिश्तों के बारे में जानना चाहता है। मैंने इस किताब में बहुत से सवालों का जवाब दिया है। आप जरूर बरकत पाएंगे। स्टीवन ब्रूक्स की बेहतरीन फरोख्त होने वाली किताब वर्किंग विद एंजल्स के लिए भी कॉल करें और इसके साथ 2 सीडीज पर मुश्तमिल सेट पाएं। नंबर है 336-990-9001, 336-990-9001 या विजिट करें @stevenbrooks.org। मैं वो वक्त कभी नहीं भूलूंगा जब मुझे एक रूहानी रोया मिली और मैंने पहली बार फरिश्तों को देखा। मैंने 2 फरिश्तों को पहली बार देखा और जो हुआ वो ये था कि मैं दुआ करने के लिए घर की गैराज में मौजूद था, लेकिन मैं अब भी घर में थोड़ी बहुत सरगर्मी सुन सकता था। कुछ लोग आए थे और मेहमान नवाजी हो रही थी, तो मैंने सोचा गाड़ी में बैठकर मैं दुआ करता हूँ। और गाड़ी गैराज में पार्क थी और मैंने सोचा वहाँ कोई आवाज नहीं होगी और मुझे पूरा सुकून मिलेगा। तो मैं गाड़ी के अंदर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और फिर देखें, मैं दुआ कर रहा था और मुझ पर सुने प्रस्तिश का मसा आ गया और मैं खुदावंद की प्रस्तिश करने लगा और मैं रूह के मसा में प्रस्तिश करता जा रहा था और 45 मिनट तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन 45 मिनट के बाद मैंने एक आवाज सुनी जो ऐसे थी, उश, और मैंने ऐसी आवाज सुनी जैसे हवा आ रही हो। मुझे लगा कि मेरी कार थोड़ी सी नीचे चली गई है, क्योंकि मुझे लगा कि 2 लोग आए और बैक सीट पर बैठ गए और मैं जानता था कि वो 2 फरिश्ते हैं। और अपनी आंखें बंद करके मैंने कहा, खुदावंद 2 फरिश्ते आए हैं और मेरी बैक सीट पर बैठ गए हैं। और मुझे फौरी तौर पर इसका जवाब आया। एक मर्दाना आवाज ने मुझसे कहा कि हाँ बिल्कुल वो आए हैं। और मैं जानता था, खुदावंद ने मुझे बताया कि वो आए हैं। मैं तजस्सुस में था जैसे आप होते हैं। मैं जानना चाहता था फरिश्ते कैसे होते हैं। बंद आंखों से मैंने पीछे मुड़कर देखा और रूहानी रोया दिखाई दी और वो गाड़ी की बैक सीट पर बैठे थे और मैं उन्हें देख सकता था। मैंने दोनों फरिश्तों को वहां बैठे देखा और ये हैरत अंगेज था। इन फरिश्तों के पर बिल्कुल नहीं थे। मुझे ये कहने दे, बहुत सी इकसाम के फरिश्ते होते हैं और सब फरिश्तों के पर नहीं होते। ये फरिश्ते आदमियों जैसे ही नजर आते थे। मैं कुछ और बताता हूं जो मुझे हैरत अंगेज लगा। उनके बाल सुनहरे नहीं थे। सब फरिश्तों के बाल सुनहरे नहीं होते। इन फरिश्तों के बाल दरअसल बहुत ज्यादा स्याह थे और उनके कंधों तक थे और उनकी आंखें भी बहुत गहरी थीं। भद्दी नहीं थीं, वो बहुत ही खूबसूरत पाक तरीके से थीं। उनकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं, बहुत ही जाज़बे नज़र थीं और उनकी पोशाकें बहुत ही लचकदार थीं और वो गाड़ी की बैक सीट पर बैठे थे और मैंने पीछे देखा। मैंने अपनी आंखें बंद रखी थीं। रूहानी रोया के बारे में मैं बताता हूँ, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप चाहें आप अपनी आंखें खोलें और कह सकते हैं, ये क्या हो रहा है, मुझे कोई समझाए। और खुदावंद की हजूरी, वो पाकरू का इजहार उसी वक्त आप पर से खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को इसके ताबे करें तो ये रोया आपके लिए खुल जाएगी और आप खुदावंद की बरकत हासिल कर सकेंगे। तो मैंने बस अपनी आंखें बंद रखी और मैं रूह में ही रहा और मैं 2 फरिश्तों को वहां पर बैठे देख सकता था। और जब मैं उन्हें देख रहा था तो मैंने कहा, खुदावंद इनके आखिर नाम क्या हैं? और खुदावंद ने कहा, इनके नाम योसाया और योआस हैं। अब इब्रानी में योसाया का मतलब है खुदावंद की आग और योआस का मतलब है खुदावंद में जलना। और मैंने कहा, खुदावंद ये यहाँ क्यों आए हैं? उसने कहा, वो तुम्हारे लिए मुकर्रर हैं कि दुआ और रोज़े के वक्त तुम्हारे लिए मददगार हों। मैंने कहा, खुदावंद तेरा शुक्र हो, मैं इन 2 फरिश्तों को कबूल करता हूँ। अब मैं पीछे देख रहा था और मैंने कहा, खुदावंद मैं इन 2 फरिश्तों को कबूल करता हूँ, इनके लिए तेरा शुक्र हो। और जब मैं आगे की तरफ मुड़ा और अभी मैं रोया में था, जब मैं आगे की तरफ मुड़ा तो अचानक मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए, क्योंकि जब मैं आगे की तरफ मुड़ा तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह खुद गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा था। और ये पहली बार था जब मैंने उसे एक रोया में देखा था और मैं गाड़ी के फ्लोर बोर्ड में उसके पाँव को देख पा रहा था। मैं देख सकता था कि वो क्या पहने हुए है, उसके जूते कैसे हैं, उसकी पोशाक कैसी है। उस दिन उसने
जामनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी और मैं इसे देख रहा था और मैं गाड़ी की साइड से चिपक गया और मैंने कहा खुदावंद, और उसने मुस्कुरा के देखा। मैं समझता हूं कि ये उसे थोड़ा हंसने पर मजबूर कर गया और वो हंस रहा था और ये हैरत अंगेज था जिसने मुझे हैरत में डाल दिया। मैं उसके चेहरे को साइड से देख सकता था, मैं उसके चेहरे को सामने से देख सकता था और ये बहुत ही हैरत अंगेज तजुर्बा था, लेकिन सब इसलिए हुआ कि मैं उस रूहानी रोया में दाखिल हुआ था और ये पहली बड़ी रूहानी रोया थी जो मुझे मिली। अब इसके बाद भी बहुत सी रोया मिली, लेकिन ये सब इसी से शुरू हुआ। जब आप उसमें दाखिल होते हैं, जब पाक रूह इससे जाहिर करना शुरू करता है, जब आप उसमें दाखिल होंगे तो वो दुनिया आपके लिए खुल जाएगी और आप देख सकेंगे अपनी फितरी आंखों से नहीं बल्कि रूहानी आंखों से। हालेलुया, खुदावंद भला है। अब अमाल 10वें बाब में देखें और इसकी 9वीं आयत से शुरू करते हैं। और अब मैं दूसरी किस्म की रोया के तजुर्बे के बारे में बात करूंगा जो आपको मिल सकती है और ये बाइबल में बेखुदी के तौर पर जानी जाती है। दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नजदीक पहुंचे तो पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ करने को चढ़ा और उससे भूख लगी। थोड़ा सा इस पर गौर करें, इस जुमले पर कि उससे भूख लगी। ये कोई आम भूख नहीं थी, ये एक गैर फितरी भूख थी जो कि अचानक आती है और आप कहते हैं मुझे फौरन खाने के लिए चाहिए। मेरी जिंदगी में एक बार ही ऐसा हुआ जब मैं एक बड़े शहर में सड़क पर गाड़ी चला रहा था। अचानक मुझे एक रूहानी भूख लग गई। ये बहुत ताकत के साथ मुझ पर आई। मैंने सोचा मुझे खाना चाहिए और अभी चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया था, लेकिन ये भूख मुझ पर इतनी ताकत से आई कि मैंने पहले एग्जिट पर गाड़ी रोकी, पहला रेस्टोरेंट देखा और गाड़ी से बाहर निकल आया और अंदर गया। और लंबी कहानी मुख्तसर तौर पर बताता हूँ। इस वजह से मैं 4 बदचलन जवानों को खुदावंद के पास वापस लाया जो मसीह से दूर हो गए थे। मैं उन्हें नसीहत कर रहा था क्योंकि वो सब एक ही ग्रुप में थे। 2 में से एक ने कहा मेरे वालिदैन पेंतिकॉस्टल खादिम हैं और दूसरे ने कहा मेरे भी वालिदैन पेंतिकॉस्टल पास्टर हैं। लेकिन वो चारों जिन्होंने चर्च में परवरिश पाई थी खुदावंद से दूर हो गए थे और उन्होंने तमाम किस्म के गुनाहों में हिस्सा लिया। वो बदकारी में थे और एक मोड़ पर मैं उन्हें खुदावंद के पास वापस लाया। जब मैं उन्हें मसीह के पास लाया तो मैं बहुत सारा खाना छोड़ गया क्योंकि मेरी भूख चली गई। ये मुझ पर इलाही तौर पर गालिब आई थी और जब ये काम हो गया तो ये चली गई। और यही पतरस के साथ हुआ। थोड़ी देर बाद इसी रोया पर बात करेंगे जो उसे मिली। मैं प्योर गोल्ड के तमाम अहद के शराकत दारों के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। आप ही की वजह से हम दुनिया भर में बहुत से लोगों के साथ इंजील की शराकत करने के काबिल होते हैं। वो जो महाना बुनियाद पर इस मिनिस्ट्री की मदद करते हैं वो प्योर गोल्ड के अहद के शराकतदार हैं। हम ईमान और खुदा पर भरोसे के इस पैगाम को आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करते हैं ताकि खुदा की कुर्बत में चल सकें और ये ब्रॉडकास्ट दुनिया के हर हिस्से तक पहुंच सके। दुआया तौर पर मेरे साथ शरीक हों और अगर आप अभी तक प्योर गोल्ड के अहद के शराकतदार नहीं बने तो आएं जबकि हमारे पास वक्त है। हम मिलकर काम करें और वो सब करें जो हम कर सकते हैं ताकि पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी की जाए और कलीसिया ईमान में मजबूत हो और खुदा के लोग उसकी कुर्बत में चलें और एक गहरी अहद की जिंदगी कायम हो। शुक्रिया। मेरे लिए एजाज की बात है कि आप प्योर गोल्ड के अहद के शरीक हैं। 10वीं आयत में लिखा है और उससे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, लेकिन जब लोग तैयार कर रहे थे तो उस पर बेखुदी छा गई। बेखुदी दूसरी किस्म की रोया है जिसका कलाम में जिक्र है। ओ पास्टर स्टीवन, हम कैसे जानें कि बेखुदी एक रोया है? क्योंकि 17वीं आयत में लिखा है जब पतरस अपने दिल में हैरान हो रहा था कि ये रोया जो मैंने देखी क्या है, तो वो हमें बताता है कि बेखुदी दरअसल एक रोया का तजुर्बा होता है। खुद से पूछें कि बेखुदी क्या है। सुने, बेखुदी वो होती है जब आपकी फितरी हिस्स मुअत्तल हो जाती है और जहाँ तक फितरी दुनिया का ताल्लुक है आपको पता नहीं होता कि फितरी दुनिया में क्या हो रहा है। आप एक मुख्तलिफ दुनिया में चले जाते हैं। यहाँ लिखा है कि पतरस पर बेखुदी छा गई। और देखें, आज के दौर में और मुख्तलिफ मशरकी तरीकों में आप खुद को बेखुदी में
لے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بے خودی خدا کی طرف سے نہیں ہوتی۔ ہم بے خودی میں جانے کی بات کر رہے ہیں جو پاک روح کے وسیلے سے ہم پر آتی ہے۔ تو بطور ایماندار ہم بری روحوں کے سامنے نہیں جھکتے، اور نہ ہی ہم خود کو مجبور کرتے ہیں کہ جب پاک روح جنبش نہیں کر رہا ہوتا تو ہم کچھ کریں، کیونکہ یہ خطرناک ہوتا ہے اور بدروحوں کو آپ کی زندگی میں دعوت دیتا ہے جو جھوٹے اور گمراہ کن طریقے سے آپ کی مدد کرتی ہیں۔ لیکن پطرس پر بے خودی چھا گئی، اور جب وہ بے خودی میں گیا تو جو اگلی چیز اس نے دیکھی وہ ایک بڑی چادر تھی جو نیچے آ رہی تھی، اور وہ اسے روحانی دنیا میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایک بار کا تجربہ یاد ہے، میں چرچ کی ایک عبادت کو ختم کر رہا تھا اور اختتامی دعا کے لیے تیار تھا، اور میں نے پیغام دیا، اور پھر میں نے کچھ لوگوں کے لیے دعا کی تھی، اور پھر وقت تھا کہ ہم میٹنگ کو ختم کریں۔ لیکن میرا دل بہت بھاری تھا۔ اس رات لوگوں کو کلام سنانا بہت مشکل تھا، کیونکہ صرف 2 دن پہلے میرا ایک کتا مر گیا تھا، اور وہ کتا ہمارے خاندان کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ ایڈل ٹیریئر تھا، اور وہ ہمارے ساتھ سارے ملک میں سفر کرتا۔ جب ہم مختلف جگہ پر جایا کرتے تھے تو اس نے اپنی زندگی گزار دی اور اپنی زندگی کو چھوڑ دیا، اور میرے لیے اور کیلی کے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا، اور ہم اپنے اس کتے سے بہت پیار کرتے تھے۔ لیکن جب میں میٹنگ ختم کر رہا تھا اور واقعی اختتامی دعا کے قریب تھا تو میں بے خودی میں جانے لگا، اور جب میں پوری طرح سے چلا گیا تو میں نے لوگوں سے کہا کہ میں روح میں جا رہا ہوں، میں ایک رویا میں جا رہا ہوں، شب بخیر، خدا آپ سب کو برکت دے۔ اور میں نے لوگوں کو وہاں سے رخصت کیا، اور اگلی بات یہ تھی کہ میں آسمان پر تھا۔ فطری طور پر میں گھٹنوں پر جھکا ہوا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں چرچ کی عمارت میں ہوں یا کہیں اور موجود ہوں۔ میں بس یہ جانتا تھا کہ اچانک میں آسمان پر تھا، خداوند کے تیار کردہ مکان کے اندر، اور وہاں پر 2 فرشتے تھے، اور انہوں نے بڑی دھیمی آواز کے ساتھ مجھ سے کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ، اور فرشتے مجھے مکان کے راستے آگے لے گئے، اور وہ بہت ہی خوبصورت پتھر اور بہت ہی خوبصورت مکان تھے، بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں چاہتا تھا، اور میں جانتا تھا کہ یہ میرا اور کیلی کا مستقبل کا مکان ہے، آسمانی مکان۔ لیکن فرشتے مجھے ایک لمبی راہداری میں لے گئے، بہت ہی خوبصورت۔ میں ان کے ساتھ راہداری میں چلتا گیا، اور ایک بار پھر انہوں نے مجھ سے خاموش رہنے کو کہا، اور وہ مجھے آسمانی مکان کے لیونگ روم میں لے گئے۔ اور جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں پر ایک بڑی انگیٹھی موجود تھی جس پر ایک بڑا شعلہ تھا، اور وہاں ایک بہت ہی خوبصورت آگ جل رہی تھی، اور میں نے ایک خوبصورت چیز دیکھی جو انگیٹھی سامنے لیونگ روم کے ایک حصے میں تھی۔ وہاں پر میرا کتا ٹابیٹا بیٹھا ہوا تھا، اور وہ آرام کر رہا تھا، اور میں دیکھ سکتا تھا کہ اس کی گردن پر سنہری پٹا تھا، اور اس کی تمام صحت اور خوبصورتی بحال ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بڑی عمر میں مرا تھا، لیکن اس کی تمام خوبصورتی اور اس کے بالوں کا رنگ بحال ہو گیا تھا، اور میں پٹے پر دیکھ سکتا تھا، اور اس پر لکھا تھا ٹبیٹا بروکس۔ واو، میں بہت ہی خوش ہوا، ہاللویا۔ لیکن فرشتے چاہتے تھے کہ میں خاموش رہوں، اور پھر وہ مجھے مکان سے باہر لے گئے، اور مجھے فردوس کے کچھ حصوں میں لے گئے، اور مجھے کچھ چیزیں دکھائیں، اور آخر کار میں بے خودی سے باہر آ گیا۔ جب میں بے خودی سے باہر آیا تو میں چرچ میں تھا، اور تمام لائٹس بند ہو چکی تھی، سب کچھ بند ہو چکا تھا، سب لوگ چلے گئے تھے، ہاللویا۔ لیکن یہ بہت ہی خوبصورت تجربہ تھا۔ میرے دوستو، یہ چیزیں خدا کے لوگوں کے لیے دستیاب ہیں۔ جب روح جنبش کرتا ہے تو روح کے سامنے جھکیں۔ اب عزیزو، میں تیسری قسم کی رویا بتاتا ہوں جو متی 17ویں باب کی پہلی آیت میں ہے۔ یہاں یسوع پطرس، یعقوب اور یوحنا کو لے جاتا ہے، اور ایک بلند پہاڑ پر وہ جاتے ہیں، اور وہاں انہیں ایک رویا ملتی ہے جس میں وہ موسیٰ اور ایلیا کو یسوع کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور پھر اس بہت ہی حیرت انگیز تجربے کے بعد 9ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ پہاڑ سے نیچے آ رہے تھے یسوع نے انہیں حکم دیا کہ اس رویا کو کسی کو نہ بتائیں جب تک کہ ابن آدم مردوں میں سے زندہ نہ ہو جائے۔ وہ کیسا حیرت انگیز تجربہ تھا۔ پطرس، یعقوب اور یوحنا سب روحانی دنیا میں یسوع کو موسیٰ اور ایلیا سے بات کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہاں پر کیا ہوا؟ ایک واضح رویا۔ ایک واضح رویا وہ ہوتی ہے جب آپ کی فطری آنکھیں کھلی ہوں اور آپ اپنی فطری آنکھوں سے دیکھیں، اور پھر آپ روحانی آنکھوں سے بھی دیکھیں، دونوں ایک ہی وقت میں۔ میرے عزیز دوستو، یہ بہت ہی حیرت انگیز ہوتا ہے
واضح رویا میں نہ صرف آپ اس کا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ دوسرے بھی اسی وقت میں اس کا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک مشترکہ واضح رویا تھی۔ پطرس، یعقوب اور یوحنا اکٹھے روحانی دنیا میں دیکھ رہے تھے۔ تیار ہو جائیں، خداوند چاہتا ہے کہ آپ رویا حاصل کریں۔ اعمال کی کتاب میں رسول ہر روز معجزات کرتے تھے۔ پاک روح کی نعمتیں ہر جگہ موجود تھیں۔ تو کیا یہ چیزیں بائبل میں بند ہو گئیں یا آج بھی ہو رہی ہیں؟ میں آپ کو بھی موقع دینا چاہتا ہوں کہ مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ بنائیں۔ پاسٹر سٹیون بروکس آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے پاک روح کی نعمتیں حاصل کی جائیں تاکہ آپ اپنے ارد گرد موجود دنیا میں داخل ہوں۔ اپنی کتاب ہاؤ ٹو آپریٹ ان دی گفٹس آف دی اسپرٹ میں آپ کو یہاں تربیت دینے اور مسلح کرنے آیا ہوں تاکہ آپ پاک روح کی تمام 9 نعمتوں میں چل سکیں، روح القدس کی طاقت کے ظہور اور اپنی زندگی پر اس کے مسح کے لیے تیار ہوں۔ پاک روح کی نعمتوں میں کیسے چلنا ہے؟ سٹیون بروکس بائبل کی ٹھوس تعلیمات سے بتاتے ہیں اور اپنی مضبوط شخصی گواہی کے ذریعے کہ پاک روح کی 9 نعمتوں میں کیسے چلنا ہے۔ 3 نعمتیں ہیں جو کچھ کہتی ہیں، 3 نعمتیں ہیں جو کچھ کرتی ہیں، 3 نعمتیں ہیں جو کچھ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ تمام 9 نعمتیں آپ میں معجزن ہوں گی تاکہ آپ مسیح کی محبت اور قدرت کے ساتھ بہت سے لوگوں تک پہنچ سکیں، اس کی قدرت کے ظہور کے لیے تیار ہو جائیں۔ سیکھیں کہ کیسے یسوع نے ان نعمتوں کے استعمال سے الہی طور پر خدمت کی، اور جانیں کہ کیسے روح القدس آپ کے ارد گرد موجود لوگوں میں الہی تبدیلی لانے کے لیے آپ کو استعمال کرتا ہے۔ ابھی آرڈر کریں سٹیون بروکس کی کتاب ہاؤ ٹو آپریٹ ان دی گفٹس آف دی اسپرٹ۔ آپ کو اس کے ساتھ CD پر تعلیمات موصول ہوں گی، ترجمے کی نعمت، اور ان تعلیمات پر بھی کہ روحانی بھیدوں کو کیسے کھولیں۔ روح کی نعمتیں آپ کے ذریعے جاری ہوتی ہیں تاکہ آپ بہت سی روحوں کو چھوئیں، بیدار کریں اور بچائیں، برکت کے حصول کے لیے تیار ہوں تاکہ دوسروں کے لیے بابرکت ہوں۔ یہ جاننے کے لیے کہ ان روحانی نعمتوں میں کس طرح چلنا ہے، ابھی کال کریں۔ آپ کو سٹیون بروکس کی بہترین فروخت ہونے والی کتاب ملے گی اور اس کے ساتھ ترجمے کی نعمت پر آڈیو CDs بھی۔ کال کریں 336-990-9001 یا آن لائن وزٹ کریں stevenbrooks.org۔ روح کی تمام نعمتیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تعلق سے آتی ہیں۔ اگر مسیح آپ کا خداوند اور نجات دہندہ نہیں تو یہ سب اسی سے شروع ہوتا ہے۔ ابھی اگر آپ اسے نجات دہندہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ دعا کریں، کہیں خداوند یسوع میرے دل میں آ، میرے تمام گناہوں کو دھو دے۔ یسوع تو نے میرے لیے صلیب پر اپنی جان دی، میرا نام اپنی کتاب حیات میں لکھ، میں اپنا دل تجھے دیتا ہوں۔ یسوع تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے بچایا، تیرے نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین اور آمین۔ میرے دوستو، خداوند نے یہ دعا سنی ہے اور آپ اب اس کے ہیں۔ تو جب پاک روح آپ پر جنبش کرنا شروع کرتا ہے تو رویا کے تجربے میں داخل ہوں، اسے وہ پیغام ظاہر کرنے دیں جو خدا چاہتا ہے، تو یہ آپ کی روحانی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، اور اس کے لیے اس کا شکر ادا کریں، اس کی حمد کریں، اور اس سے یہ زیادہ آئے گا۔